بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی دروازے بند تھے، لائٹ بند تھی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی سی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر گھما گھما کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی ہر چیز میٹھی میٹھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گرینڈ مما اس کے پاس ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کی ممی ہوٹل میں مینیجر کے کمرے میں آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ کہیں لے جا رہی تھی، لیکن کار میں بیٹھتے ہی جب ممی نے اسے گلے سے لگا کر چومنا چاہا تو اسی وقت اس نے رومال اس کی ناک پر رکھ دیا، جس کے بعد اسے ہوش نہ رہا، وہ غافل ہو گیا۔ اب اسے ہوش آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو انجانی جگہ دیکھ رہا تھا۔ انا میری آئینے کے اندر سما کر اس کے اندر پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے مخاطب کیا، بیٹے میں تمہاری ممی بول رہی ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ ممی یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں۔ بیٹے میں تمہیں نہیں لائی ہوں، تم یہاں دھوکے سے لائے گئے ہو۔ نہیں ممی، آپ اس مینیجر کے کمرے میں آئی تھی، میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا، پھر آپ کے ساتھ کار میں بیٹھا تو آپ نے مجھے کس کیا۔ اس وقت پتہ نہیں آپ کے رومال میں کیسی خوشبو تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسی گہری نیند سو گیا۔ بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا رہی ہوں، توجہ سے سنو اور یقین کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ تم جس کے ساتھ آئے وہ میں نہیں تھی، میری جگہ دشمن عورت تھی۔ اس نے چہرے پر میرا ماسک پہن رکھا تھا، جس کی باعث تم دھوکہ کھا گئے۔ او ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر میں دھوکہ کھا رہا تھا تو آپ نے اسی وقت مجھے خبردار کیوں نہیں کیا؟ مجھے اس عورت سے چھین کیوں نہیں لیا؟ بیٹے اس وقت میں دوسری جگہ تھی، تمہارے پاس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اس دشمن عورت کو دشمنی کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن پریشان نہ ہو، اب میں جو کہوں گی وہ تم کرتے رہو گے۔ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو آپ کہتی ہیں۔ شاباش۔ ابھی تمہاری آنٹی علی تمہارے پاس آئیں گی، تم سے باتیں کریں گی اور تمہارے دماغ میں رہا کریں گی۔ تم ان سے باتیں کرو گے اور اپنے حالات بتاتے رہو گے۔ وہ تمہارے اندر رہ کر اس دشمن عورت تک پہنچیں گی، پھر تمہیں اس سے نجات دلا کر میرے پاس لے آئیں گی۔ اس کی آنکھیں آئینے کے اندر شیوانی کی آنکھوں سے چپکی ہوئی تھیں۔ وہ وہاں سے نظریں ہٹائے بغیر بولی، مما کیا علی آپ کے پاس ہے؟ سونیا نے جلدی سے کہا، ہاں بیٹی وہ ہے، ان سے کہیں کہ وہ بھی عدنان کے دماغ میں جائیں، وہ ہوش میں آ گیا ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ علی یہ سنتے ہی عدنان کے پاس چلی گئی۔ سونیا نے پوچھا، میرا پوتا کہاں ہے؟ کچھ پتا چلا؟ مما وہ ایک کمرے میں بند ہے، باہر نکلے گا یا باہر سے کوئی آئے گا تو پتا چلے گا کہ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ وہ بول رہی تھی اور شیوانی کی نظروں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر بیٹے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہاں علی عدنان سے کہہ رہی تھی، بیٹے میں تمہاری آنٹی ہوں اور میرا نام آلا بی بی ہے، سب مجھے علی کہتے ہیں، مجھ سے دوستی کرو گے نا؟ وہ چپ ہو کر انتظار کرنے لگی، وہ جیسے نہیں سن رہا تھا، کبھی کھڑکی کبھی دروازے کے پاس جا کر اسے ہلا کر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی نے پوچھا، بیٹے کیا ہوا، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ دروازے کے پاس سے پلٹ کر بیڈ کے پاس آیا، وہاں کھڑا ہو کر سوچنے لگا۔ اس وقت انا میریا نے کہا، بیٹے تمہاری آنٹی تم سے کچھ کہہ رہی ہیں، انہیں جواب دو۔ اس نے خلا میں تکتے ہوئے پوچھا، آنٹی کون آنٹی؟ کیا وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹے، کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ نو ممی، مجھے تو کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی، میں صرف آپ کی آواز سنتا ہوں۔ علی نے کہا، انا یہ تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، میں اس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکوں گی کہ یہ ابھی کہاں ہے اور کن لوگوں کے شکنجے میں ہے۔ فکر نہ کرو، میں اس کے پاس مسلسل رہوں گی، ابھی دیکھتی ہوں شاید اس کے پاس کوئی آئے تو میں کچھ معلوم کر سکوں گی اور تمہیں بتاتی رہوں گی۔ علی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اس کے دماغ میں پہنچنے کے بعد بھی خیالات نہیں پڑے جاتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کمرے میں ہے اور یہ کمرہ کیسا ہے۔ وہ سونیا کے پاس آ کر بولی، مما بڑی پرابلم ہے، دنیا کا کوئی بھی ٹھال خوانی کرنے والا عدنان کے خیالات کبھی نہیں پڑھ سکتا اور نہ ہی اسے اپنی آواز سنا سکتا ہے، وہ صرف انا میریا کی آواز سنتا ہے اور اسی کو جواب دیتا ہے۔ انا اس کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے، لیکن انتظار کرنا ہوگا۔ سونیا نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کو شکر ہے اتنا تو معلوم ہوا کہ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے۔ پھر اس نے عورت سے کہا، تم باہر جاؤ اور گاڑی تیار رکھو، جیسے ہی مجھے اس کا کوئی پتہ ٹھکانہ معلوم ہوگا میں تمہارے پاس آؤں گی، پھر ہم فوراً ہی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انتظار کرنے لگے، بڑا تھکا دینے والا انتظار تھا۔ عدنان کے پاس کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا تو یقین تھا کہ کھانے کے وقت اس کے بچے کو پوچھا جائے گا، اسے کھلانے پلانے کے لیے وہاں کوئی ضرور آئے گا۔ انتظار لمحوں کا ہو یا برسوں کا، اپنے وقت پر ختم ہو ہی جاتا ہے۔ اس بند دروازے کے پیچھے آہٹ ہوئی، یوں لگا کہ کوئی آ رہا ہے۔ انا میریا نے کہا، بیٹے ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تمہیں کسی دشمن ممی کا فراڈ معلوم ہی نہیں ہوا، اگر وہ ممی کے روپ میں آ رہی ہے تو اسے ممی کہو، اسے خوش فہمی میں مبتلا رکھو۔ دروازہ کھل گیا، عدنان نے حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ کھلے دروازے کے پاس اس کی ممی انا میریا کھڑی ہوئی تھی۔ انا میری نے اس کے اندر پوچھا، بیٹے کیا تم اپنے سامنے مجھے دیکھ رہے ہو؟ یس ممی، میرے سامنے آپ کھڑی ہوئی ہیں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، لیکن آپ کے ہونٹ نہیں ہل رہے، آپ چپ ہیں، مجھے دیکھ رہی ہیں۔
بیٹے یہ دھوکہ ہے، میں پہلے سمجھا چکی ہوں کہ وہ تمہاری ممی نہیں ہے، لیکن تم ممی کہہ کر آگے بڑھو اور محبت سے اس کے گلے لگ جاؤ، اسے یہ معلوم نہ ہونے دو کہ تم اس کا فراڈ سمجھ رہے ہو۔ ایسے ہی وقت عدنان کے اندر خیالات گڈ مڈ ہونے لگے۔ اعلیٰ بی بی اس کے دماغ سے نکل کر سونیا کے پاس آئی، پھر بولی مما انا سے پوچھیں کہ اس کے خیالات گڈ مڈ ہو رہے ہیں، اب مجھے انا کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ سونیا نے انا سے کہا بیٹی علی میرے پاس آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ عدنان کے خیالات گڈ مڈ ہو رہے ہیں، کیا تم اس کے اندر ہو؟ یس ممی آپ فکر نہ کریں، اگر اس کے خیالات گڈ مڈ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دشمن عدنان کے اندر پہنچا ہوا ہے اور اس کے خیالات پڑھنا چاہتا ہے لیکن اب ناکام رہے گا، اور یہ اچھا ہی ہے۔ یہ اس لیے اچھا تھا کہ عدنان اس وقت اس دشمن عورت کے فراڈ کو سمجھ گیا تھا اور اب اپنی ممی کی ہدایت کے مطابق اسے خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ننھے ننھے بازو پھیلا کر کہا ممی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اس ڈمی ممی نے اسے بازو میں اٹھا کر سینے سے لگا کر چوم لیا، پھر کہا بیٹے میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم گہری نیند میں ہو اس لیے کام سے چلی گئی تھی، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس وقت راسپوٹین چہارم اس ڈمی کے اندر بول رہا تھا یہ کمبخت شیطان کا بچہ ہے، میں اس کے اندر آتا ہوں تو خیال گڈ مڈ ہونے لگتے ہیں، ایک بھی خیال پڑا نہیں جاتا، اسے بہلاؤ پھسلاؤ اور پوچھو کیا اس کے اندر کوئی عورت بول رہی ہے۔ اس عورت نے عدنان کو کرسی پر بٹھا کر سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹے میں ابھی تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی عورت یا کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا بول رہا ہے؟ عدنان نے تیزی سے دائیں بائیں سارے ہلاتے ہوئے کہا نو ممی میرے اندر کوئی نہیں آ رہا، جب آپ میرے اندر آتی ہیں تب بھی آپ کی آواز سنتا ہوں اور میں نے آج تک کسی اور کی آواز نہیں سنی۔ ڈمی نے سوچ کے ذریعے کہا باس آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، واقعی یہ مجھے اپنی ممی سمجھ رہا ہے اور اس کی ممی ابھی تک اس کے دماغ میں نہیں آئی، اسے بے ہوش سمجھ رہی ہے، اب میں اس کے دماغ میں مسلسل رہوں گا، تم اسے لے کر یہاں سے نکلو، راستے میں اسے کچھ کھلاتی پلاتی رہنا۔ باس اسے لے کر کہاں جانا ہوگا؟ تم فوراً یہاں سے نکلو اور سی پورٹ پہنچو، وہاں ہماری موٹر بوٹ ہے، تم عدنان کے ساتھ جزیرہ کیپری اترو گی۔ انا میری آئینے میں شیوانی کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھتے ہوئے اس نے سونیا کو مخاطب کیا مما فوراً یہاں سے اٹھیں اور سی پورٹ جائیں، وہ عدنان کو لے کر وہاں پہنچنے والی ہے، ایک موٹر بوٹ کے ذریعے جزیرہ کیپری جائے گی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی انا تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ بولی سوری مما میں نہیں جا سکتی، یہاں بیٹھ کر مجھے مسلسل آئینے کو دیکھنا ہے اور عدنان کے اندر رہنا ہے۔ سونیا نے کہا پھر ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ آگے عدنان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بدل دے، سی پورٹ نہ جائے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا ماما مشکل یہ ہے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا انا کے دماغ میں بھی نہیں رہ سکتا، ہماری سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے آر پار ہو جاتی ہیں۔ سونیا نے کہا پورس تم انا کے ساتھ رہو، علی تمہارے ساتھ رہے گی، انا جو تم سے کہتی رہے گی وہ باتیں علی مجھ تک پہنچایا کرے گی، میں جا رہی ہوں۔ پھر وہ فوراً ہی تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مشکل یہ تھی کہ علی عدنان کے اندر رہ کر اس ڈمی انا میریا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، اگر سن لیتی تو اس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ سکتی تھی، اگرچہ وہ ڈمی یوگا میں مہارت رکھتی تھی لیکن اس وقت راسپوٹین چہارم اس کے اندر موجود تھا، اس لیے کوئی دوسرا خیال خوانی کرنے والا بھی آسانی سے اس ڈمی کے خیالات پڑھ سکتا تھا۔ عدنان تک پہنچنے کا یہ اچھا موقع تھا لیکن وہی مشکل تھی کہ فی الحال اس ڈمی کے اندر پہنچنے کا بھی کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ عدنان کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں آئی، پھر کچن میں پہنچ کر ایک ٹفن کیریئر اٹھاتے ہوئے بولی اس میں تمہارا کھانا پیک کیا ہوا ہے، میرے ساتھ چلو، کار میں بیٹھ کر کھاتے رہنا، میں نے تمہارے لیے بہترین جوس بھی بنایا ہے۔ وہ کھانے کا سامان اٹھا کر عدنان کے ساتھ چلتی ہوئی بنگلے کے باہر آئی۔ عدنان نے اس کے ساتھ بیٹھ کر سامنے کی طرف دیکھا، اس بنگلے کے ٹھیک سامنے شاہراہ کی دوسری طرف بہت بڑا نیو سائن تھا۔ انا میریا اپنے بیٹے کے اندر رہ کر اس کے خیالات کے ذریعے معلوم کر سکتی تھی۔ اس نے پورے سے کہا وہ بنگلہ جہاں عدنان کو رکھا گیا تھا، اس کے سامنے بینک امریکن ایکسپریس کا نیو سائن ہے، اب وہ میری ڈمی عدنان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر سی پورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ علی نے یہ باتیں سونیا کو بتائیں، سونیا تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے سی پورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کہا تو میں ادھر ہی جا رہی ہوں اور وہ ادھر سے نکل چکی ہے، اسے اسی طرف آنا ہے، وہاں سی پورٹ میں بہت سی پرائیویٹ موٹر بوٹس ہوں گی، مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کس موٹر بوٹ میں جانے والی ہے۔ اس نے دشمن کو نقلی سونیا بن کر دھوکہ دیا تھا، اس کے آدمی سونیا کو اور عدنان کو قتل کرنے آئے تھے لیکن اسے ڈمی سونیا سمجھ کر دھوکہ کھا گئے تھے۔ ایسا ہی دھوکہ راسپوٹین چہارم نے سونیا کو دیا تھا، انا میریا کی ڈمی کے ذریعے عدنان کو اغوا کیا تھا، ایک طرح سے وہ کامیاب ہوا تھا لیکن دوسری طرف سے ناکام ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس کے آدمی سمجھ رہے تھے کہ وہ جس کمرے میں وہ گئے تھے وہاں ڈمی سونیا ہے، اصلی سونیا کہیں دوسری جگہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب سونیا اس ہوٹل سے باہر نکل کر کار میں جانے لگی تو کسی نے اس پر شبہ نہیں کیا، راسپوٹین کے آدمیوں نے دھوکہ کھایا تھا، کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ موسی پورٹ کے اس حصے میں پہنچ گئی جو پرائیویٹ بوٹس کے لیے مخصوص تھا، وہاں تقریباً 20 موٹر بوٹس تھیں۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے آخری موٹر بوٹ کی طرف گئی، پھر وہاں سے پانی میں اتر گئی۔
اس کی اپنی لائن آف ایکشن تھی، وہ وہاں بوٹ میں عدنان کو اس ڈمی انامیریا سے چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے آگے پیچھے اس کے محافظ ہوں گے، اگر اسے وہاں چھیڑا جائے گا تو گولیاں چلیں گی اور عدنان ان گولیوں کی زد میں آ سکتا تھا، لہٰذا وہ چھپنے کے لیے پانی کے اندر چلی گئی۔ وہ ڈمی عدنان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی موٹر بوٹ کی طرف جانے لگی۔ اس کے دماغ میں راسپوٹن چارم موجود تھا، دوسرے مسلح اہلکار بھی دور دور پھیلے ہوئے تھے، اس طاق میں تھے کہ کوئی اس ڈمی کا اور عدنان کا راستہ روکے تو اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ دو گن مین اس ڈمی اور عدنان کے ساتھ چلتے ہوئے اس موٹر بوٹ کے پاس آئے۔ سب نے وہاں رک کر آس پاس دور دور تک دیکھا، کوئی دشمن دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہو کر عدنان کو بازو میں اٹھا کر موٹر بوٹ پر آ گئی۔ راسپوٹن نے انہیں حکم دیا تھا کہ صرف وہ عدنان کو لے کر موٹر بوٹ سے کیپری جزیرے پر جائے گی، کوئی اور اس بوٹ پر نہیں جائے گا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے ان اہلکاروں کے دماغوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بڑی کامیابی سے عدنان کو موٹر بوٹ پر لے آئی تھی۔ اب یہ اندیشہ نہیں رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، اس لیے کسی مسلح اہلکار کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ڈمی اور عدنان کی نگرانی کرنے کے لیے راسپوٹن کافی تھا۔ ایک اہلکار نے موٹر بوٹ کا لنگر کھول دیا، ڈمی نے موٹر سٹارٹ کی، پھر وہ سست رفتاری سے آگے بڑھتی ہوئی گہرے پانی کی طرف جانے لگی۔ راسپوٹن اپنی ڈمی اور اہلکاروں کے ذریعے دیکھ رہا تھا، دور دور تک کوئی راستہ روکنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ڈمی سے کہا رفتار بڑھاؤ۔ اس نے رفتار بڑھائی، موٹر بوٹ تیز رفتاری سے پانی کو چیرتی ہوئی جزیرہ کیپری کی طرف بڑھنے لگی۔ سونیا پانی میں غوطہ لگا کر ان موٹر بوٹس کے نیچے سے گزرتی ہوئی اس بوٹ کی طرف آئی تھی جس پر ڈمی عدنان کے ساتھ سوار ہوئی تھی۔ وہ اس وقت گردن تک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب وہ سب موٹر بوٹ پر آئے تو وہ پانی کے اندر چلی گئی، سانس روک کر موٹر بوٹ کے نچلے حصے سے چپک گئی۔ اس عمر میں بھی وہ تقریباً 10 منٹ تک سانس روک سکتی تھی، اس لیے دم سادے وہاں انتظار کرتی رہی۔ وہ موٹر بوٹ سٹارٹ کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ سونیا وقت کا حساب کر رہی تھی۔ جب وہ تیزی سے چلتی ہوئی دور نکل گئی، 10 منٹ پورے ہونے لگے تو اس نے پانی سے سر نکالا۔ موٹر بوٹ کی تیز رفتاری ایسی تھی کہ لہریں بڑی شدت سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کی ہڈیوں پر جیسے ضربیں لگا رہی تھیں۔ وہ یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے خطرات سے کھیلتی آئی تھی۔ وہ موٹر بوٹ کی تیز رفتاری اور تلوار کی طرح تیز لہروں کی تکلیف برداشت کر رہی تھی، پھر ایک بار کی پانی سے ابھر کر کلہ بازی کھاتی ہوئی اس بوٹ پر آ گئی۔ ڈمی کے حلق سے چیخ نکل گئی، وہ ایک دم سے چونک گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گہرے سمندر کے پانی میں وہ ایک بلا کی طرح وہاں آ جائے گی۔ راسپوٹن نے پریشان ہو کر کہا، ارے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، یہ کہاں تھی، کس طرح چھپی ہوئی تھی؟ سونیا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ہائے انامیریا، مائیں اولادوں کو پیدا کرتی ہیں لیکن میرا پوتا بڑا عجیب ہے، وہ مائیں پیدا کرتا جا رہا ہے۔ پہلی ماں شیوانی تھی جو پیدائش کے وقت مر گئی، دوسری ماں انامیریا میرے ہوٹل کے کمرے میں ہے، تیسری تم ہو۔ عدنان اپنی دادی کو دیکھتے ہی خوش ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکالتے ہوئے بولی، میرے باس نے کہا تھا کہ میڈم سونیا سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہتی ہیں۔ پھر اس نے باس کو مخاطب کیا، تھینک یو باس، تم نے درست کہا تھا، یہ خالی ہاتھ ہے، میں اسے گولی مار دوں؟ وہ بولا، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، فوراً اسے گولی مار دو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ہاتھ سے ریوالور نکل کر پانی میں چلا گیا۔ راسپوٹن نے غصے سے کہا، گدھے کی بچی، یہ تو نے کیا کیا؟ باس میں حیران ہوں، میں خود نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہو گیا، اچانک میرے دماغ کو جھٹکا لگا تھا، میرے ہاتھ کو بھی جھٹکا لگا اور ریوالور پانی میں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے خیال خوانی کرنے والے تیرے دماغ میں پہنچ گئے ہیں۔ البی بی نے ان کی گفتگو کے دوران میں ڈمی کے دماغ کو پھر جھٹکا دیا۔ عدنان اس سے ہاتھ چھڑا کر چھلانگ لگا کر سونیا کی گود میں پہنچ گیا۔ اس نے عدنان کو چوم کر ایک طرف بٹھاتے ہوئے ڈمی سے کہا، میں تمہارے اندر چھپے ہوئے باس کو مخاطب کر رہی ہوں، کیا وہ اپنا تعارف کرائے گا؟ اچانک اس ڈمی نے باس کی مرضی کے مطابق سونیا پر چھلانگ لگائی۔ سونیا نے اسے دونوں ہاتھوں سے روکا اور ایک پاؤں سے دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ الٹ کر پانی میں چلی گئی۔ اس کا ایک ہاتھ سونیا کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ بھی ڈوبنے سے بچی ہوئی تھی۔ خوفزدہ ہو کر کہہ رہی تھی، میڈم مجھے بچاؤ، مجھے ڈوبنے نہ دو۔ سونیا نے کہا، اپنے باس سے بولو کہ وہ تمہاری مدد کو آئے، اگر وہ مجھ سے گفتگو کرے گا، اپنا تعارف کرائے گا تو میں تمہیں ڈوبنے سے بچا لوں گی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے باس سے بولی، پلیز مجھے بچا لو، میڈم سے بات کرو، تم ہم سب سے چھپے رہتے ہو، اپنی اصلیت نہیں بتاتے، میری خاطر میڈم کو اپنا نام اور پتہ بتاؤ، تم بہت شاطر ہو، بعد میں اپنا نام اور پتہ بدل سکتے ہو، فار گاڈ سیک مجھے کسی طرح بچا لو۔ راسپوٹن نے اس کے دماغ کے اندر زلزلہ پیدا کیا۔ وہ درد کی شدت سے چیخیں مار کر پانی میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ موٹر بوٹ کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ سونیا نے کہا، تم ہم سے چھپ کر رہنا چاہتے ہو لیکن ہمیشہ نہیں چھپ سکو گے، جس طرح میں یہاں پہنچ گئی ہوں اسی طرح تمہارے نام پتے تک بھی پہنچنے والی ہوں، مجھے جلد ہی معلوم ہونے والا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو۔
راسپوٹن نے اپنی اہلکار کے دماغ میں پھر زلزلہ پیدا کیا۔ اس بار وہ تکلیف کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونیا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سونیا نے بھی اسے پانی میں جانے دیا۔ اگر وہ اسے نہ ڈبوتی تو راسپوٹن اس کے اندر رہ کر اس کی اور عدنان کے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ وہ اپنی وفادار کو پانی میں ڈبو کر وہاں سے جا چکا تھا۔ پہلی بار سونیا سے ٹکرانے کے بعد وہ یقیناً پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا۔ ایک انار تھا، دو بیمار تھے۔ ایک بیمار کا نام امیش بھاسکر اور دوسرے بیمار کا نام یوگیش بھاسکر تھا۔ دونوں باپ بیٹے تھے اور دونوں بند دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اس دروازے کے پیچھے بند کمرے میں بندیا بھاسکر گئی ہوئی تھی۔ نہ باپ اسے پہچان رہا تھا، نہ بھائی اسے پہچان سکتا تھا۔ وہ اپنا روپ بدل چکی تھی۔ ایک زرخیز بدن والی نوجوان بنگن کے اندر اس کی آتما سما گئی تھی، لہذا اب وہ ایک بنگن تھی۔ اس کا نام تانی تھا۔ اس کے باپ اور بھائی دونوں اسے قیامت تک پہچان نہیں سکتے تھے۔ چہرہ بھی بدلا ہوا تھا، جسم بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ اس حلیے میں بنگن دکھائی دیتی تھی۔ ویسے کنواری لڑکی بڑے بڑے بدن کی ہو، اس کا انگ انگ چیخ کر پکار رہا ہو تو پھر مرد یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بنگن ہے یا آسمان سے اتری ہوئی اپسرا۔ دونوں باپ بیٹا یہ بھول گئے تھے کہ وہ بنگن ہے۔ وہ بندیا اور تانی لباس بدلنے بلکہ اپنا حلیہ بدلنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کی نیت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ان بدنیت خون کے رشتوں سے کس طرح جان چھڑائے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ باپ اور بھائی دونوں ہی اس کے جانی دشمن ہیں۔ اگر وہ گھر سے نہیں بھاگتی تو وہ دونوں اسے قتل کر دیتے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد اس لیے محفوظ تھی کہ اس کا رنگ روپ بدل چکا تھا۔ وہ اسے اپنی بہن اور بیٹی کی حیثیت سے نہیں پہچان رہے تھے، ایک پرائی لڑکی سمجھ کر للچا رہے تھے۔ ایسے وقت کہا جاتا ہے کہ رام نام جپنا پرایا مال اپنا۔ اس وقت وہ اپنا مال اور ضروری کاغذات سمیٹنے آئی تھی، کیونکہ اب اسے بندیا کی حیثیت سے کوئی نہیں پہچانتا تھا اور اسے اپنے باپ کی دولت میں سے کوئی حصہ نہ ملتا۔ اس لیے اس کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جتنی رقم تھی اور کاغذات کے ذریعے جتنی زمین و جائیداد تھی وہی اس کا مقدر تھا، اور وہ کسی حد تک عیش و آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی نہا رہی تھی اور منصوبے بنا رہی تھی کہ آئندہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ایک بار پھر دھرمویر سے یعنی مجھ سے ملاقات کرے گی۔ پہلی بار میں اس سے متاثر نہیں ہوا تھا، وہ بندیا کی حیثیت سے مجھے ٹریپ نہیں کر سکی تھی۔ اب اس کا خیال تھا کہ وہ بندیا سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس بار وہ دھرمویر اس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا۔ اس بند کمرے کے باہر امیش بھاسکر اور یوگیش بھاسکر بند دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ یوگیش نے اپنے باپ کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ڈیڈ آپ یہاں کب تک کھڑے رہیں گے؟ بوڑھے ہیں، تک جائیں گے۔ ڈرائنگ روم میں جا کر آرام سے بیٹھیں اور بیڈ روم میں جا کر لیٹیں۔ وہ غصے سے بولا، میں تمہیں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ مجھے بوڑھا مت بولو۔ میں تمہارے جیسے 10 جوانوں پر بھاری پڑ سکتا ہوں، یہاں کھڑے کھڑے تھک جانے کی بات کر رہے ہو۔ میں اس لڑکی کی خاطر یہاں ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہوں۔ وہ آپ کو ایک ٹانگ کا مرغا سمجھ کر منہ نہیں لگائے گی، 2 ٹانگوں پر ہی کھڑے رہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو اچھائی کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اپنی عمر کا حساب کر کے اس لڑکی کا خیال نکال دینا چاہیے۔ اسی وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ امیش بھاسکر نے کہا، جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ میں کیوں جاؤں؟ کیا آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے؟ میں باپ ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، تمہیں جانا چاہیے، جاؤ۔ وہ ناگواری سے منہ بناتے ہوئے چلا گیا۔ امیش نے کہا، کوئی مجھ سے ملنے آئے تو کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ بچپن سے جھوٹ نہیں بولتا، جو سچ ہے وہی بولوں گا۔ ہاں میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تمہاری طرح کا جھوٹا اور مکار کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اور دوبارہ کال بیل کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ امیش بند دروازے کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگا، کھل جا سم سم، یہ لڑکی دیر لگا رہی ہے، یوگیش گیا ہوا ہے، بس اسی وقت اسے واپس آنا چاہیے۔ میں اسے لے کر سیدھا بیڈ روم میں چلا جاؤں گا۔ وہ باہر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یوگیش واپس آ کر بولا، آئیے پتا جی، پولیس والے ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، پولیس والے کیوں آئے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ وہ دروازے کے پاس سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یوگیش یہاں کھڑا رہے۔ اس نے کہا، پولیس والے آئے ہیں، پتہ نہیں کیا سوالات کریں گے، اس لیے تم بھی چلو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ بعد میں کیوں، ابھی چلو۔ یوگیش نے مجبور ہو کر ساتھ چلتے ہوئے کہا، آپ باپ بننے کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئے۔ امیش نے انسپکٹر سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ پولیس والوں کو دیکھ کر شریف لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہوں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، اطمینان رکھیں۔ آپ تشریف رکھیں اور بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بولا، آپ کی بیٹی بندیا بھاسکر کو قتل کر دیا گیا ہے۔